بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران سفر علم حاصل کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال مدینہ منورہ میں رہے اور اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر آپ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کریں گے، تو بہت سارے لوگ مدینہ منورہ آ گئے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے اور وہی کام کرے جو حضور کریں۔ جب ذی القعدہ میں 5 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے یہاں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں اب کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے غسل کرو، پھر کسی کپڑے کی لنگوٹی باندھ لو، پھر احرام باندھ لو اور اونچی آواز سے لبیک کہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے چلے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدہ نامی اونچے مقام پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے لبیک پڑھی: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اور ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور لوگوں نے بھی لبیک پڑھی، اور کچھ لوگ ذوالمعارج جیسے کلمات پڑھا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، لیکن آپ نے ان سے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نگاہ ڈالی تو مجھے حد نگاہ تک آدمی ہی آدمی نظر آئے، کوئی سوار تھا کوئی پیدل، اور یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور پیچھے تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بھی جانتے تھے اور قرآن پر جیسا عمل آپ کرتے تھے ویسا ہم بھی کرتے تھے۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔ آئندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات حج کے عنوان کے ذیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو سفر حج میں سکھانے کے واقعات آ جائیں گے، اور جہاد میں نکل کر سیکھنے سکھانے کے باب میں اس باب کے کچھ واقعات گزر چکے ہیں۔ حضرت جابر بن ازرق غاضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری پر اپنا سامان لے کر حاضر ہوا، میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یہاں تک کہ ہم منزل پر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر چمڑے کے خیمے میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پر 30 کوڑے بردار آدمی کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی مجھے دھکا دینے لگا، میں نے کہا اگر تم مجھے دھکا دو گے تو میں بھی تمہیں دھکا دوں گا، اور اگر تم مجھے مارو گے تو میں بھی تمہیں ماروں گا۔ اس آدمی نے کہا او سب سے برے آدمی، میں نے کہا اللہ کی قسم تم مجھ سے زیادہ برے ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں اطراف یمن سے اس لیے آیا ہوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنوں اور واپس جا کر اپنے پیچھے والوں کو ساری حدیثیں سناؤں، اور تم مجھے روکتے ہو۔ اس آدمی نے کہا تم نے ٹھیک کہا، اللہ کی قسم واقعی میں تم سے زیادہ برا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور منی میں جمر عقبہ کے پاس سے لوگ آپ کے ساتھ چمٹنے لگے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں پوچھنا چاہتے تھے، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس نے اپنے بال کٹوا رکھے تھے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعائے رحمت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا اللہ بال مڈوانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اس آدمی نے پھر کہا میرے لیے دعائے رحمت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا اللہ بال مڈوانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اس آدمی نے پھر کہا میرے لیے دعائے رحمت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بال مڈوانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی تو وہ آدمی گیا اور جا کر اس نے اپنے بال مڈوا دیے۔ اس کے بعد مجھے جو بھی نظر آیا اس کے بال مڈے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ: اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ بھی نہ چاہیے کہ جہاد کے واسطے سب کے سبھی نکل کھڑے ہوں،
سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے، تاکہ باقی مادہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی اس قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس واپس آویں ڈراویں، تاکہ وہ ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے احتیاط رکھیں۔ اس کی تفسیر کے بارے میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ٹھیک قول ان علماء کا ہے جو فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلنے والی چھوٹی جماعت سفر جہاد میں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں اور کفار کے خلاف اپنے دین والوں کی اور اپنے رسول کے صحابہ کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اس طرح حقیقت اسلام اور اس کے تمام دینوں پر غلبہ پانے کا علم ان نکلنے والوں کو بھی حاصل ہو جائے گا جن کو پہلے سے یہ علم حاصل نہیں تھا، اور جب یہ لوگ اپنی قوم میں جا کر ان کو اللہ کی اس غیبی مدد کے واقعات سنائیں گے جس کی وجہ سے مسلمان کافر مشرکوں پر غالب آئے، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کافروں پر اللہ کے عذاب اترنے کے آئینی مشاہدے کے واقعات سنائیں گے، تو باقی مادہ لوگ ان واقعات کو سن کر برے کاموں سے اور زیادہ احتیاط کرنے لگیں گے، اور ان کا اللہ اور رسول پر ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ جہاد اور علم کو جمع کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوے میں جایا کرتے تھے، اور ایک دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے اور یاد رکھنے کے لیے چھوڑ جاتے تھے۔ جب ہم غزوے سے واپس آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تمام حدیثیں ہمیں سنا دیتے، اور ان سے سننے کی بنیاد پر ہم حدیث آگے بیان کرتے وقت یوں کہہ دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کمائی اور علم کو جمع کرنا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے 70 آدمی ایسے تھے جو رات ہوتے ہی اپنے ایک معلم کے پاس مدینہ میں چلے جاتے اور رات بھر اس سے قرآن پڑھتے رہتے، اور صبح کو ان میں سے جو طاقتور اور صحت مند ہوتے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور پینے کا میٹھا پانی بھر کر لاتے، اور جن کے پاس مال کی گنجائش ہوتی وہ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بناتے اور گوشت کے ٹکڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں پر ٹانگ دیتے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا تو ان 70 آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان میں میرے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ قبیلے بنو سلیم کے قبیلے کے پاس آئے۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے امیر سے کہا، کیا میں جا کر ان لوگوں کو یہ نہ بتا دوں کہ ہم ان سے لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، اس طرح وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ جماعت والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے جا کر ان لوگوں کو یہ بات کہی۔ اس پر ایک آدمی نے انہیں ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نیزہ پیٹ میں پہنچ گیا ہے تو انہوں نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تمام قبیلے والے ان تمام حضرات پر ٹوٹ پڑے اور سب کو قتل کر دیا، اور ایک بھی باقی نہ رہا جو آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر سکے۔ اس جماعت کی شہادت پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غمگین دیکھا اتنا کسی جماعت پر نہیں دیکھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فجر کی نماز پڑھتے تو ہاتھ اٹھا کر اس قبیلے کے لیے بد دعا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، ہمارے ساتھ چند آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت سکھائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انصار کے 70 آدمی بھیج دیے جن کو حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے قرہ کہا جاتا تھا۔ ان میں میرے ماموں حضرت حرام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور رات کو ایک دوسرے سے سنتے سناتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، اور دن میں پانی لا کر مسجد میں رکھ دیتے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور انہیں بیچ کر اہل صفہ اور فقراء صحابہ کے لیے کھانا خرید کر لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو ان لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ وہ لوگ ان کے آڑے آئے اور انہیں اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ اور پیچھے سے آ کر میرے ماموں حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی، ہم دونوں قبیلے بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے جو کہ مدینہ کے علاقے اوالی میں تھا، اور ہم دونوں باری باری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے۔ ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں۔ جب میں جاتا تو اس دن کی وحی وغیرہ کی تمام خبریں لا کر میں اس انصاری کو سنا دیتا، جب وہ جاتا تو وہ آ کر اس دن کی تمام خبریں مجھے سنا دیتا۔ چنانچہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری والی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور واپس آ کر اس نے بہت زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور زور سے کہا، کیا عمر اندر ہیں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس باہر آ گیا۔ اس نے کہا، بہت بڑی بات پیش آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے کھڑے کھڑے عرض کیا کہ آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے خوشی سے کہا، اللہ اکبر۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث نہیں سنی، کیونکہ ہماری جائیداد اور دنیاوی مشاغل بھی تھے جن کو وقت دینا پڑتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے جو مجلس میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن لیتا وہ غائب کو سنا دیتا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ہر حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، کچھ سنی ہے اور کچھ نہیں سنی ہے۔ ہم لوگ اونٹ چرانے میں مشغول رہتے تھے، ہمارے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے، پھر وہ ہمیں سنا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو انس مالک بن عامر اصبحی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس اندر آیا اور اس نے کہا، اے ابو محمد، اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ یہ یمنی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتا ہے یا آپ لوگ؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی باتیں نقل کرتے ہیں جو حضور نے نہیں فرمائی ہیں۔ وہ آدمی یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات معلوم ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مالدار لوگ تھے، ہمارے گھر اور بال بچے تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح و شام حاضری دیتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکین آدمی تھے، نہ ان کے پاس مال تھا اور نہ اہل و عیال۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے رکھا تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے یہ ساتھ جاتے۔ اس لیے ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں وہ کچھ معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں، اور انہوں نے وہ کچھ سن رکھا ہے جو ہم نے نہیں سنا، اور ہم میں سے کوئی بھی ان پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا کر وہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔